السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ابو عبید نے یہ شاہانہ کھانا دیکھا، پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کھانا میرے پورے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ ابو عبید نے پوچھا۔ نہیں، ایک جاگیردار نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، سالاروں کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں بھی سالار وہی کھانا کھاتے ہیں جو سپاہی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا ہی کھانا دے سکتے ہو تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ جاگیرداروں نے بڑی عجلت میں مجاہدین کے پورے لشکر کے لیے ایسا ہی کھانا تیار کرایا جو سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ انہیں انہی تاریخ نویسوں نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھاتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھیں اور مدائن پر شکست اور مایوسی کی کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دیں، لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھورنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ سقاتیہ کی شکست کی وہ تفصیل سن چکا تھا۔ زرتشت کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم میں غدار تو نہیں پیدا ہو گئے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سقاتیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پوران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اوہ، رستم نے چونک کر کہا، ملکہ فارس؟ معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم، پوران نے کہا۔ پوران کہو، کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے ملکہ فارس نہ کہا کرو۔ اور سنو رستم، آئے دن شکست کی خبریں سن کر تمہاری جذباتی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے شکست کو ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بوجھ اٹھا دو، غصے اور غم کی حالت میں نہ سوچو، میرے پاس آ جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ رستم نے پوران کی طرف یوں دیکھا جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ پوران پیالے میں شراب اڑیل رہی تھی۔ رستم اس کی طرف یوں آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے پوران نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ پوران نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رستم کی طرف بڑھایا۔ رستم جیسے اس پیالے کا ہی منتظر تھا، اس نے لپک کر پوران کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے جا لگا۔ 2-3 گھونٹ پی کر اس نے پیالہ تپائی پر رکھ دیا۔ پوران کرسی سے اٹھ کر دیوان پر بیٹھ گئی۔ اس نے رستم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ دوسرے لمحے رستم پوران کے بازوں کی لپیٹ میں تھا اور اس کے جسم کی تپش پوران کے صحت مند جسم کی حرارت میں گھل مل رہی تھی۔ فارس، جو بعد میں ایران کہلایا، 3 چیزوں کی بدولت مشہور تھا: نسوانی حسن، بہترین شراب اور جنگی طاقت۔ جنگی طاقت کی دہشت جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، مگر اب فارسیوں کے پاس 2 ہی چیزیں رہ گئی تھیں، ایک نسوانی حسن اور دوسری شراب۔ مسلمانوں نے انہیں جنگی طاقت کے زوم اور گھمنڈ سے محروم کر دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس رستم کا نام سن کر ہی اس کے دشمن چونک اٹھتے تھے، وہ رستم اب ایک بڑی ہی حسین عورت اور شراب کے نشے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ڈر نہیں گیا، اس نے شکست قبول کر لی تھی۔ اس کا یہ عزم متزلزل نہیں ہو گیا تھا کہ اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کو فتح میں بدلے گا اور وہ فارس کی زمین پر کسی ایک بھی مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اپنی سرزمین پر صرف اس مسلمان کا وجود برداشت کروں گا جو مردہ ہوگا اور وہ فارس کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹا ہوا ہوگا۔ رستم سقاتیہ کی شکست کی خبر سن کر خوفزدہ نہیں ہو گیا تھا۔ وہ شراب اور پوران کے توبہ شکن حسن اور اس کی خود سپردگی میں حقائق سے مفرور ہو کر گم نہیں ہو گیا تھا۔ اسے حیرت پریشان کر رہی تھی۔ تعجب نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ ایک یورپی تاریخ نویس ولیم اسکاٹ نے رستم کی اس وقت کی جو ذہنی اور جذباتی کیفیت لکھی ہے، اس سے یہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ پوران نے حسن و جوانی سے دمکتا دہکتا جسم رستم کے حوالے اس مقصد سے کر دیا تھا کہ فارس کا یہ عظیم جرنیل نارمل ذہنی حالت میں لوٹ آئے اور سلطنت فارس کی ڈولتی ڈگمگاتی کشتی کو بھنور کی لپیٹ میں جا گرنے سے بچا لے۔
पुरान? रुस्तम ने पुरान के सीने पर सर रख के कहा, मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते, पुरान ने कहा। वो जाहिल और गंवार हैं, रुस्तम ने तंज की। शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। और सुना है, पुरान ने कहा, वो जिस शहर और बस्ती को फतह करते हैं वहां की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, खा कोई नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो। वो सहराई जानवर हैं, रुस्तम ने कहा। हुस्न की परस्तार हम जैसी शहनशाह कौमी हो सकती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारे समा के 2 जागीरदारों फर्रुख और फरावंदाद ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये हैं वो गद्दार जो सल्तनत फारस की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जागीरदारों के खानदानों की तमाम आल को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? पुरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते, रुस्तम ने कहा। हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी ना होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आना है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालीनूस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है, पुरान ने कहा। वो शर्मसार होगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा, रुस्तम ने कहा। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने अरबों में कौन सी ऐसी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतुहात हासिल की थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पे शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और मामूली से हथियारों से फारस के हर जर्नैल को मैदान से भगाते चले जा रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग उसे मिलने आया है। नाम शामूज बताया गया। रुस्तम को याद आ गया कि ये वही बुजुर्ग दानिश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि उसे इल्मे नजूम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारस का सवाल शुरू हो गया और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों सर ली हैं। रुस्तम ने जवाब दिया था कि इख्तदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तला मिलते ही कि शामूज आया है उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामूज अंदर आया तो वो मलका फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बैठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शामूज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग, रुस्तम ने जवाब दिया। सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वसत में भटक जाते हैं, शामूज ने कहा। आप बुजुर्ग और दानिश्वर हैं, रुस्तम ने कहा। क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों को फातेह करने वाली कोई पुरअसरार ताकत तो नहीं? ये नजरिए और अकीदे का मामला है, बूढ़े शामूज ने कहा। तुम सितारों से आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान पर घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा से भी तब्दील नहीं होते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर लें? रुस्तम ने कहा। मालूम होता है आप उनके अकीदे से मुतासिर हैं। और नहीं, शामूज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा। मैं उनकी बात से मुतासिर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूं? इस्लाम की बेखुनी हमारा मजहबी फरीजा है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला न हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूं कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं, अरब होने के नाते से, शामूज ने कहा। तुम शायद नहीं जानते कि हमने कितने ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माल गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरे हुए हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं। उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है और जो लोग बादशाह बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वो लोगों पर जाती फायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? पुरान ने पूछा। हाँ मलिका फारस, शामूज ने कहा, यह आपका फर्ज है और यही हमारा। आप मैदान जंग में अपना फर्ज अदा करें और हम यहूदी जमीन के नीचे ये फर्ज अदा कर रहे हैं। शामूज यहूदी था। यहूदियत और इब्लिसियत में सिवाय नाम के और कोई फर्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का ये अकीदा अपने पुरासर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशाहियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए।
ورنہ مسلمان ان پر فتح حاصل کر کے غلام بنا لیں گے۔ ستاروں کی گردش ہے، نکلو رستم، شاموز نے کہا، اور مسلمانوں کو اپنی جنگی قوت دکھا دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ ان کا مذہب ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اور جب جالینوس رستم کے سامنے آیا تو رستم کو جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ جالینوس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جالینوس، کچھ دیر بعد رستم نے وہ سکوت توڑا جو کمرے میں طاری ہو گیا تھا۔ اگر شکست کھا کر بھاگنے والے تم اکیلے ہوتے تو آج اس کمرے سے تم زندہ نکل کر نہ جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ تم پر مجھے جو اعتماد تھا وہ مجروح ہو گیا ہے۔ تمہیں عربوں کے مقابلے میں بھیج کر میں فتح کی خبر کے انتظار میں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں؟ دہشت، جالینوس نے کہا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فوج میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ یہ دہشت ہمارے ان اپنے سپاہیوں نے پھیلائی ہے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر واپس بھاگ آتے ہیں۔ میں سقاتیہ کے میدان جنگ سے اس وقت نکلا تھا جب میرے سپاہی گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے تھے۔ میرا جذبہ اور حوصلہ قائم ہے۔ میں نے شکست کھائی ہے لیکن میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک شکست کا انتقام نہیں لے لوں گا۔ رستم نے جالینوس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے جو اعلیٰ فوجی افسر یہاں موجود ہیں انہیں محل کے باہر بلایا جائے۔ اس نے فوج کے چھوٹے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا۔ رستم باہر نکلا۔ رستم کی پوزیشن تو کمانڈر ان چیف جیسی تھی لیکن عملاً فارس کا بادشاہ وہی تھا۔ پران چونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی اس لیے ملکہ اسی کو بننا تھا۔ اس نے تمام کے تمام امور سلطنت رستم کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کے جرنیل اور ان سے چھوٹے عہدوں کے افسر رستم کی اس حیثیت اور اختیارات سے آگاہ تھے، اس لیے اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ رستم جب باہر نکلا تو ملکہ فارس پوران اس کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے جالینوس تھا۔ کیا اسے تم ملکہ کہو گے؟ ایک فوجی افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا۔ رستم نے اسے بیوی بنا رکھا ہے۔ کون نہیں جانتا، دوسرے افسر نے کہا۔ رستم اب وہ رستم نہیں رہا جو میدان جنگ کا بادشاہ تھا، یہ اب فارس کا بادشاہ بن گیا ہے۔ رستم قریب آیا تو تمام فوجی افسر تعظیم میں جھک گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، رستم نے کہا۔ صرف انہی جرنیلوں نے عرب کے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی جو ان کے مقابلے میں لڑے نہیں۔ جابان، مروان، نرسی، جالینوس، کیا یہ شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ رستم نے خاموش ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پر نظریں دوڑائیں، پھر بولا، اب میں خود کسی جرنیل سے نہیں کہوں گا کہ فوج کی کمان لے اور عربوں کو فارس سے نکالے۔ تم بتاؤ اب کون جائے؟ تاریخ میں رستم کے یہ الفاظ تحریر ہیں۔ تمہارے خیال میں کون اجمی عربوں پر غالب آ سکتا ہے؟ بہمن جادویہ، بہت سی آوازیں اٹھیں۔ ہاں، عربوں پر بہمن جادویہ ہی غالب آ سکتا ہے۔ بہمن جادویہ کا نام ذوالحاجب تھا۔ بہمن ایک خطاب تھا جو اسے جارحانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ رستم بھی اس کی بہادری کا قائل تھا۔ بہمن وہاں موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلایا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی، رستم نے کہا۔ تم اس سے 3 گنا 4 گنا نفری کی فوج لے جاؤ، وہ تمہیں دریا کے کنارے ملیں گے، انہیں فرات میں ڈبو کر دم لینا تمہارا کام ہے۔ رستم نے جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم بھی بہمن کے ساتھ جاؤ گے جالینوس، اور یاد رکھو اب اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی تو میرے سامنے نہ آنا، اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لینا ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کاٹ دے گی، زرتشت کی قسم، جالینوس نے بلند آواز سے کہا۔ اب مدائن میں میری فتح کی خبر آئے گی یا میری موت کی۔ ایک مسلمان مورخ ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ رستم نے ان تمام جرنیلوں اور دیگر افسروں کو جانے کی اجازت دی اور پوران کے ساتھ محل میں چلا گیا۔ افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف اور پوران کے حق میں بول رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں کے 2 ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر پوران کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔ ابو عبید کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ بعض مورخین نے 8,000 سے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی بھی تعداد کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سقاتیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبیدہ اپنے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے قصن ناطف کے مقام پر لے گئے تھے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ تبری اور 3-4 اور مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ایک روز دوما نے اپنا ایک خواب ابو عبیدہ کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سراہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سراہی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا۔
میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کے جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کمان اور پرچم سنبھال لے، اس کے بعد فلاں، اور اسی طرح انہوں نے متعدد سالاروں کو بتا دیا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پوران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں، ملکہ پوران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی۔ تم فاتح واپس آؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں کو جاتی ہی رہتی تھیں اور بارہا گئی تھیں، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جس طرح بہمن یادویہ اور جالینوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ رستم اور پوران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی۔ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں تھی۔ یہ تو تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھی سے 1.5 گنا قوی ہیکل تھا۔ ان ہاتھیوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزوں والے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی گردن پر ایک ایک مہاوت بیٹھا تھا۔ ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بدے ہوئے تھے جو بجتے تو بہت اونچی آواز دیتے تھے۔ سینکڑوں ہاتھیوں کے گھنٹوں کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ تھی۔ گھنٹوں کی آوازوں سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر ہاتھی کے دونوں پہلوؤں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی اور انہیں خوراک اتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ ہاتھی سندھ کے اس وقت کے راجا نے فارسیوں کو بھیجے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد فارس کے بادشاہ کی فرمائش پر راجا داہر نے بھی کچھ ہاتھی بھیجے تھے۔ ذوالحاجب جالینوس نے بہمن جادویہ سے پوچھا، رستم اور ملکہ فارس کے گٹھ جوڑ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں نے فوج میں ایک بڑی ہی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے۔ کچھ لوگ رستم کے حامی ہیں اور کچھ پوران کے۔ رستم کے پوران پر اور پوران کے حامی رستم پر شکست کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، جالینوس نے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر پوران کو پسند کرتا ہوں۔ کسریٰ کے خاندان کی یہ واحد عورت ہے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے، اور خاندان میں تخت و تاج پر جو لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں وہ بند کرائی ہیں۔ میں بھی مدائن میں خانہ جنگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہمن جادویہ نے کہا۔ شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے۔ پوران کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ رستم کی ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، جالینوس نے کہا۔ لیکن ہمیں مدائن پر نظر رکھنی پڑے گی، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں پیچھے اپنے 2 جاسوس چھوڑ آیا ہوں، وہ مجھے مدائن کے حالات سے آگاہ رکھیں گے۔ ابو عبید قصن ناطف کے قریب خیمہ زن تھے۔ قصن ناطف قلعہ بند قصبہ تھا۔ ابو عبید اپنے لشکر کو اس قلعے میں لے گئے۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ مدائن سے فارسیوں کی فوج آ رہی ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مثنہ بن حارثہ اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ آگے جا کر دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمیوں نے بتایا ہے کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے جس کا رخ ادھر ہی ہے۔ اور میرے رفیقو، ابو عبید نے کہا، اس فوج کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں۔ میں صرف ہاتھیوں سے ڈرتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ابھی تک ہاتھی دیکھے ہی نہیں، وہ ڈر جائیں گے۔ ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ ہاتھی کی جسامت اور شکل و صورت سے نہ ڈریں، مثنہ بن حارثہ نے کہا، اور انہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کریں، تیر اندازوں کو آگے کریں گے۔ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس نے کہا، جو ہاتھی زخمی ہوگا وہ پیچھے کو بھاگے گا اور اپنی فوج کو رونتا پھرے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو عبید نے کہا۔ سب کو بتا دینا کہ ہاتھی آ رہے ہیں اور ان سے ڈریں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قلعہ چھوٹا ہے اور مضبوط بھی نہیں، دروازے ہاتھیوں کی ٹکروں سے ٹوٹ جائیں گے۔ فارسی اندر آ گئے تو ہمارے لیے لڑنے کی جگہ تنگ ہوگی، اور خطرہ یہ بھی ہے، مثنہ بن حارثہ نے کہا، کہ اس جگہ کے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اب ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی فوج کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائیں اور برچیاں تلواریں لے کر ہماری پیٹھ پر وار کرنے شروع کر دیں۔ لشکر کو فوراً باہر نکالو، سپہ سالار ابو عبید نے کہا، اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ سارے شہر کو حکم سنا دو کہ شہر کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।